انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے اپنے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تطہیر اور پاکی کا حکم دیا اور حج کے لیے ندا اور آواز لگانے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ندا اور آواز جن جن کے مقدر میں اللہ رب العزت نے یہ مبارک عمل لکھا ہے اس تک پہنچائے۔ زندگی میں وہ ضرور بیت اللہ شریف کا حج ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کے اس حج کو اپنی دربار میں قبول اور منظور بھی فرما لیں گے۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو عرض کر دی گئی تھی۔ حج کا نقشہ انتہائی اختصار اور آسانی کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ میقات، جہاں سے احرام کے ساتھ گزرنا ضروری ہے۔ اگر حاجی وہاں نیت کرے حج اور عمرے دونوں کی ایک ہی احرام کے ساتھ، پہلے جا کر عمرہ ادا کریں اور اپنا سر نہ منڈوائیں، پھر انتظار کریں جب حج کے دن شروع ہو جائیں تو اسی احرام میں حج بھی ادا کر لیں۔ شریعت مطہرہ کے اصطلاح میں اس کو حج قران کہتے ہیں۔ امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کا یہی طریقہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں اللہ پاک نے حج اور عمرے دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو ادائیگی بھی دونوں کی ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنا حج فرمایا وہ حج قران تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر مدینے سے چلے تھے حج کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پہنچے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑی معمولی تکرار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے پوچھا علی یہ بتائیے کہ یمن سے چلتے ہوئے آپ نے کس حج کا ارادہ کیا ہے، کس حج کی نیت کی ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کون سا حج فرمائیں گے، اس لیے میں نے نیت یہ کی کہ جو حج میرا نبی فرمائیں گے میں علی بھی وہی حج کروں گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں نے تو حج قران کی نیت کی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اپنے ساتھ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے؟ فرمایا حضرت صرف اپنا نہیں، میں تو آپ کے قربانی کا جانور بھی ساتھ لایا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کا اپنا حج قران کا تھا، اس لیے حج قران افضل ہے۔
دوسرا حج ہے حج تمتع، کہ احرام باندھنے والا پہلے عمرے کی نیت کر لیں، اپنے عمرے سے فارغ ہو جائیں، سر منڈوائے، سلے ہوئے کپڑے پہنیں، انتظار کریں، جب حج کے ایام شروع ہوں تو پھر احرام باندھیں اور پھر حج ادا کر لیں۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کی قسموں میں یہ قسم حج تمتع سب سے افضل ہے، اور وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا۔ فرمایا کہ جس نے عمرے کے ساتھ فائدہ اٹھایا حج کا۔ تیسرے نمبر پر حج ہے حج افراد، جو عموماً بیت اللہ شریف کے آس پاس رہنے والے، قریب رہنے والے لوگ ادا کرتے ہیں، کہ صرف حج کے موقع پر حج ہی کا احرام باندھ لیا جائے اور صرف حج ہی ادا کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے یہ قسموں میں، 3 قسموں میں یہ قسم حج افراد سب سے افضل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ جب حج کی فرضیت ہوئی تو اللہ پاک نے صرف حج فرض کیا ہے، عمرہ فرض نہیں کیا، تو صرف حج ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائیں ان ائمہ کے قبور پر کہ دین کو میرے اور آپ کے لیے کتنا آسان بنایا ہے۔ اب اگر کوئی حج قران کرے ان کے لیے وہ افضل، جو حج تمتع کریں ان کے لیے حج تمتع افضل، جو حج افراد کرے ان کے لیے حج افراد افضل۔ 3 قسموں میں سے کوئی بھی حج ہو، حج جہاں ادا کیے جاتے ہیں وہ مقامات 5 ہیں۔ حج کے ارکان، حج کے افعال، جو کام حج میں ادا ہوتے ہیں، جن مقامات میں، جن جگہوں میں ادا ہوتے ہیں، وہ صرف 5 مقامات ہیں۔ پہلا مقام ہے بیت اللہ۔ حج کے اعمال اور افعال میں سے کچھ کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ طواف کیا جاتا ہے، یہاں رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ دوسرا مقام جس سے حج کا تعلق ہے وہ ہے صفا اور مروہ، اس کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں۔ تیسرا مقام جس سے حج کے افعال متعلق ہیں وہ ہے مینا۔ یہ ایک وادی ہے جو سال بھر غیر آباد رہتی ہے، صرف 5 دن کے لیے یہ خیموں کا شہر بننے لگتا ہے اور خیموں کی شکل میں آباد ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حج جس سے متعلق ہیں وہ ہے عرفات، میدان عرفات، وہاں کا وقوف جو حج ہی کہلاتا ہے، اہم رکن ہے۔ 5واں مقام وہ ہے مزدلفہ، وہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ تو حج میں ان 4 ہی جگہوں میں جانا پڑتا ہے، یا بیت اللہ ہو، یا صفا و مروہ ہو، یا مینا ہو، یا عرفات ہو، یا مزدلفہ ہو۔ حج میں کتنے افعال ادا کیے جاتے ہیں، حج میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ 7 اعمال ہیں۔ 7 اعمال وہ حج میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک عمل ہے احرام، سب سے پہلا عمل ہے 2 بغیر سلے ہوئے انسلے 2 چادر اپنے آپ سے لپیٹ لینا۔ دوسرا عمل وہ ہے وقوف، کہیں عرفات کہیں مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ تیسرا عمل ہے رمی، شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ چوتھا عمل ہے قربانی، دم شکر۔ 5واں عمل ہے
बाल हलक मुंडवाना या कम करना। छठा अमल है तवाफ और सातवां अमल है साई। बस हज में ये 7 अमाल किए जाते हैं। अब ये 7 अमाल कितने दिनों में अदा किए जाते हैं? मकामात हैं 5, अमाल हैं 7। जिन दिनों में अदा किए जाते हैं वो दिन भी हैं 5। सिर्फ 5 दिन में ये 7 अमाल अदा किए जाते हैं। पहला दिन है 8 ज़िलहज का, फिर दूसरा दिन है 9 ज़िलहज का, फिर 10 ज़िलहज का, फिर 11 ज़िलहज का, फिर 12 ज़िलहज। ये 5 दिन हैं जिसमें 5 मकामात पर 7 अमाल अदा किए जाते हैं। बस इस मखसूस अमाल की अदायगी का नाम हज है। अब इन 5 दिनों की तरतीब क्या है? बड़ी आसानी के साथ जो गए हैं, जो जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनका जाना कबूल फरमाएं, और जो अभी तक नहीं गए हैं अल्लाह पाक सबको मकबूल हज की तौफीक अता फरमाएं। पहला दिन जिससे हज शुरू होता है वो है 8 ज़िलहज, ईद वाले महीने की 8 तारीख। जो पहले से इहराम में हैं, जिस तरह हज क़िरान वाले, वो तो इहराम में हैं। जो हज इफराद वाले हैं या हज तमत्तो वाले हैं वो गुस्ल कर लें। अगर गुस्ल मुमकिन नहीं तो वज़ू कर लें, इहराम बांध लें, 2 रकात पढ़ लें और मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना हो जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़ोहर से पहले वहाँ पहुँचे, लेकिन यह ज़ोहर तक पहुँचना मसनून अमल है, कोई फ़र्ज़ वाजिब लाज़मी नहीं। फिर वहाँ जाकर ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब और इशा की नमाज, 4 नमाजें इस दिन की और अगले दिन की फ़जर की नमाज, ये 5 नमाजें मिना में अदा करें। यहाँ कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, दुआएं मांगें। कोई भी इनफरादी अमल कर सकता है। रश की वजह से कभी एक दिन पहले भी ले जाया जाता है, कभी उस दिन मगरिब और इशा तक भी हाजी पहुंच जाते हैं। कोई मुज़ायक़ा नहीं। जो एक दिन पहले पहुंच गया है तो वो 8 वाले दिन सिर्फ वहीं बैठकर मिना के अंदर नियत कर लें, और जो असर मगरिब इशा तक पहुंचे, नियत उसने मक्के से कर ली है जिस वक्त भी पहुंचे। रात गुजारी, अगली फजर पढ़ ली, हज का एक दिन चला गया। अब हज का दूसरा दिन है 9 ज़िलहज का। फजर मिना में पढ़कर अब ये तैयारी करेंगे मैदान अराफात की रवानगी के लिए। तो ये मैदान अराफात के लिए रवाना हो जाएं, और मैदान अराफात में सवाल के बाद थोड़ी देर के लिए ठहरना ये फ़र्ज़ है, लाजमी है, ज़रूरी है। अगर कोई आदमी सिर्फ मैदान अराफात में चलता चलता हुआ गुजर गया तब भी इसके आरफे का वकूफ़ हो गया, और अगर ये वक्त पर पहुंचा तो ज़ोहर और असर अगर इमाम के साथ अदा करें तो दोनों नमाजें एक साथ अदा कर लेंगे, और अगर ये ज़ोहर के बाद पहुंचा है तो पहले अपनी ज़ोहर अदा कर लें और असर के वक्त में अपनी असर अदा कर लें, और यहाँ अल्लाह पाक से दुआएं कर लें, अपनी बख्शिश मांगे, अपनी मग़फ़िरत मांगें। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने शैतान को अरफे वाले दिन जितना जलील देखा है, मैंने कभी भी इतना जलील नहीं देखा। वो अफसोस कर रहा था
کہ میں نے آدم کے بیٹے کو گمراہ کیا اور اس نے آ کر یہاں زندگی بھر کے گناہ بخشوا دیے۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب مسکرائے، صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے میری مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھیں، کیا بات تھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا شیطان مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا رہا اور اپنی ہلاکت مانگتا رہا، مجھے اس پر ہنسی آئی۔ تو اتنا عظیم دن، بڑا دن، یہاں وقوف کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، کوئی بھی عمل کریں، مغرب تک یہاں رہیں، مغرب کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں، جیسے سورج غروب ہو جائیں تو یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور روانہ ہونا ہے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ کے حدود میں پہنچ کر اگر عشاء کا وقت نہیں ہے تو انتظار کریں، جیسے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے تو یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیں۔ اب میری طرح کوئی صوفی یہ نہ سمجھیں کہ جی میدان عرفات اتنی بابرکت جگہ ہے جہاں حشر ہونا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہاں دعائیں مانگی ہیں، میری مغرب تو یہاں ہوئی ہے، میں یہاں مغرب پڑھ لوں پھر نکل جاؤں گا، نہیں، مغرب کے لیے مزدلفہ ہی جانا ہے، خواہ کتنی رات ڈھل جائیں، کتنی دیر ہو جائیں، اور وہاں آپ نے پھر دونوں نمازیں مغرب اور عشاء وہ ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ رات مزدلفے میں قیام کرنا ہے۔ اب یہ قیام کرنا کیا ہے؟ اب تو یہاں گزرنا ہے۔ لاکھوں حاجی جب عرفات سے یہاں آتے ہیں تو چلتے 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 ان کو صبح ہو جاتی ہے، اور اپنے لیے کنکریاں جمع کر لیں، 70-72 کنکریاں کھجور کے گٹھلی کے برابر ہو۔ اب یہاں ہم زندگی بھر شیطان سے دوستی کرتے ہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے پتھر جمع کرتے ہیں کہ شیطان کو ماروں گا۔ اب شیطان کو مارنا ہے لیکن اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ عمل وہی معتبر ہے جس پر میرے پیغمبر کی سنت کی مہر ہو۔ میری اور آپ کی خواہش کتنی ہی رنگین کیوں نہ ہو، دین نہیں بن سکتا ہے۔ کنکریاں جمع کر کے فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب 2 دن ہو گئے، 8 ذی الحج کا دن بھی گزر گیا، 9 ذی الحج کا دن بھی گزر گیا، اب حج کا تیسرا دن ہے، عید کا دن 10 ذی الحج۔ فجر کے بعد مینا کے لیے روانگی ہو۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ بڑا جو چنے کا دانہ ہوتا ہے وہ یا کھجور کی گٹھلی، اور مارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس طرح 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماریں۔ اس کے بعد قربانی کر لیں۔ قربانی کے بعد جب یہ یقین ہو جائیں کہ میری قربانی ہو گئی ہے تو پھر سر کے بال منڈوائیں۔ اب افضل اور بہتر منڈوانا ہے، کم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر موقع ہو تو طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اب رات قیام میں آ جائیں، مینا میں آ جائیں اور مینا میں قیام کریں، اور اپنا احرام کھول دیں، سلا ہوا جو اپنا عام لباس ہے وہ پہن لیں۔ اگر طواف زیارت کی ہے تو تب، لیکن یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کہ پہلے بڑے شیطان کو ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق کریں گے۔ یہ دن بڑا مصروف ہوتا ہے، بڑا تکا دینے والا دن ہوتا ہے یہ، اور پھر کبھی طواف زیارت کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اگر مل گیا تو طواف زیارت کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن کر
اپنے خیمے میں آ جائیں، رات قیام کر لیں۔ تیسرا دن حج کا یہ بھی گزر گیا، 10 ذی الحج کا۔ اگلا دن ہے 11 ذی الحج کا، اور حج کا چوتھا دن ہے۔ اگر پہلے دن طواف زیارت نہیں کیا ہے تو طواف زیارت کر لیں۔ اگر طواف زیارت کر لیا ہے تو زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر درمیانے والے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں۔ پہلے والے 2 کو کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہو کر دعا مانگ سکتا ہے، اور تیسرے والے کو کنکری مارنے کے بعد پھر دعا نہ کرے۔ یہاں سے فارغ ہو کر پھر مینا میں اپنے خیمے میں آ جائیں اور قیام کر لیں۔ حج کے 4 دن گزر گئے، 5واں دن ہے 13 ذی الحج کا۔ اگر پہلے دنوں میں طواف زیارت کا موقع نہیں ملا ہے تو آج آخری دن ہے، طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ اور مغرب سے پہلے اب مکے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ گھر میں ٹھہرائے، فلیٹ میں ٹھہرائے، ہوٹل میں ٹھہرائے، جہاں بھی ہیں یہ وہاں چلا جائیں۔ اب یہ 7 اعمال، 5 مقامات اور 5 دن میں بڑے آسانی کے ساتھ ادا ہو گئے۔ اللہ پاک اس حاجی کو، حج کو اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائیں، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ پاک ان کو لے جائیں۔